اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، تو ان نعمتوں میں سے ایک نعمت والدین بھی ہیں۔ والدین کا احترام، والدین کی قدر، والدین کی عزت، یہ میرا اور آپ کا کیا ہے، وہ فریضہ ہے۔ اور یہ نعمتیں بھی جب چلی جاتی ہیں اس کے بعد پھر اس نعمت کی قدر کا پتہ چلتا ہے۔ ابھی آپ جائیں گے، ابھی آپ کو جائیں گے، آپ کو والدہ ملے گی، آپ جائیں گے، اگر والد گھر ہوا تو آپ اس کو بھی دیکھیں گے، اور ایک دن، ایک لمحہ، ایک گھڑی، ایک وقت وہ آئے گا، یہی اسپیکر ہوگا، یہیں سے اعلان ہوگا کہ فلاں کی والدہ کا انتقال ہو گیا، فلاں کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ نے اپنی ماں کا اعلان سنا، آپ کے باپ کا اعلان سنا، اس کے بعد جو دن تمہارے گزریں گے نا، اس کو یتیمی کے دن کہا جاتا ہے۔ تمہارے اوپر شفقت کا کوئی ہاتھ بھی نہیں رکھے گا، لوگ تمہیں دیکھ کر دور بھاگیں گے، بچے تم سے دور بھاگیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم سے پیسے نہ مانگ لے، چیز نہ مانگ لے، کیونکہ اس کا باپ مر گیا ہے، اس کی ماں مر گئی، اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہوں گے، یہ کہیں مجھ سے چیز نہ مانگ لے، تو سارے کے سارے لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، آپ سے نفرت کریں گے۔ ماں نہیں رہی، باپ نہیں رہا، لیکن اس لیے آج یہ نعمتیں ہیں، آپ قدر نہیں کرتے۔ ماں ہے، آپ آگے بولتے ہیں، ماں ہے، آپ اس کو گالیاں تک دیتے ہیں۔ بعض بچے تو ایسے ہیں ماں کو کتی تک بھی کہہ دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ماں بڑی نعمت ہے، باپ بڑی نعمت ہے۔ تمہارے لیے سارا دن، کوئی مستری ہے، مزدور ہے، وہ سارا دن تغاری اٹھاتے ہیں، اینٹیں اٹھاتے ہیں، گرمی میں، سردی میں، صحت ہے، بیماری ہے، ہر حال میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ کوئی سبزی بیچنے والا ہے، سارا دن وہ دھوپ میں کیا کرتا ہے، سبزی کی اعلانات کرتا ہے، آلو لے لو، یہ پیاز لے لو، اتنے کے یہ لے لو، سارا دن کا تمہارے لیے کر رہے ہیں۔ کسی کا باپ ملازم ہے، وہ روزانہ دفتر میں جاتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، آتا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، وہ ڈیوٹی دے رہا ہے، کس کے لیے؟ وہ تمہارے لیے۔ اگر کسی کا والد کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، وہ صبح سے شام تک وہاں جا کر گاہکوں کے ساتھ اپنا دماغ خرچ کرتا ہے، سارا دن وہاں گرمی ہو، سردی ہو، آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے، راستے میں بارش ہو، کیچڑ ہو، وہ پھسل جائے، وہ گر جائے، ہر حال میں کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے۔ بڑی بڑی بلند عمارتوں کے اوپر کیا ہے، بہت سارے لوگ کیا ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں مزدور ہیں، مستری ہیں، وہ اینٹ پکڑتے ہیں، وہ پھینکتا ہے، کبھی سننے میں آتا ہے کہ جی وہ مزدور گر گیا، کبھی وہ جو ہے نا پھٹا ٹوٹ گیا، جی مستری گر گیا ہے۔ تمہارے والدین، ماں ہے، ماں کتنی بڑی، آپ سوئے ہوتے ہیں، ماں تمہاری کپڑے تمہارے دھونے والی تمہاری ماں، تمہارا کھانا بنانے والی تمہاری ماں، تمہارے کپڑے استری کرنے والی تمہاری ماں، تمہارے گھر کی صفائی کرنے والی تمہاری ماں۔ اور جب کبھی چھوٹے بچوں سے پیشاب ان کی شلوار میں نکل جاتا ہے اور موشن لگے ہوں، پخانہ نکل جاتا ہے، تو ان کپڑوں کو دھونے والی بھی کیا ہوتی ہے، وہ ماں ہوتی ہے۔ اور ماں خود بھوکی ہو لیکن اولاد اس سے بھوکی نہیں دیکھی جا سکتی، اس لیے اچھا پھر کسی کے باپ کا جب انتقال ہوتا ہے، ان کی آمدنی ختم ہوتی ہے، تو یہی تمہاری ماں ہوتی ہے جو دوسروں کے گھروں میں جا کر، امیر لوگوں کے گھروں میں جا کر وہ کیا کرتی ہیں، ان کے برتن مانجتی ہے، جھاڑو دیتی ہے، ان کے کپڑے دھلائی کرتی ہے، پھر مہینے کے بعد اس کو کیا ہے، وہ تنخواہ دیتے ہیں، وہ وظیفہ دیتے ہیں، پھر اس وظیفے کو تمہارے پر وہ خرچ کرتی ہے۔ سکول میں تمہاری کاپی کے لیے، تمہاری پنسل کے لیے کیا ہے، وہ کیا کرتی ہے، تمہارے اوپر وہ اخراجات ہے۔ اور پھر عید کا موقع ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کے پاس آلو لینے، گھی لینے، دال لینے کے پیسے بھی نہ ہوں، لیکن عید کا موقع ہو، وہ یہ چاہتی ہے کہ میرے بیٹے کو اچھا سوٹ مل جائے، میرے بیٹے کا نیا جوتا آ جائے، میرے بیٹے کو عید کی خرچی مل جائے۔ وہ کبھی کہاں محنت کر کے، چوپے لگا کر، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے، محنت کر کے، مزدوری کر کے اپنی اولاد کا پیٹ پالتی ہیں، لیکن یہی نعمتیں جب چلی جائیں گی، اور اس وقت تمہیں تمہاری ماں کا جب چہرہ نظر نہیں آئے گا، تمہارے باپ کا چہرہ جب نظر نہیں آئے گا، اس وقت تم پھر رو گے، پھر تم چیخو گے، اور پھر تم قبرستان جاؤ گے، پھر تمہیں ایک ڈھیر نظر آئے گا قبر کا، اس کے اوپر مٹی پڑی ہوگی، اور تم کہو گے یہ اماں کی قبر ہے۔ پھر وہاں تمہیں رونا بھی آئے گا، ہاتھ بھی اٹھاؤ گے، وہاں پھر رونا بھی آئے گا، رونا تو آئے گا لیکن قبر بھی نظر آئے گی، قبر کی مٹی بھی نظر آئے گی، لیکن اماں کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، ابا کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے آج ان کی قدر کر لو۔ تمہارا باپ بوڑھا ہے، تمہارا باپ جوان ہے، تمہاری اماں بوڑھی ہے، تمہاری اماں جوان ہے، اس کی نعمت کا، اس کی یہ بڑی نعمت ہے، آپ اس کی کیا ہے، وہ قدر کر لیں۔
خوش قسمت خوش نصیب ہیں وہ طالب علم جو استاد کی بات کو سننے کے بعد اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں اور پھر اپنے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں۔ آج تم اپنے ماں باپ کا ادب احترام کرو گے، ان کو عزت دو گے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں کیا کریں گے، عزت بھی دیں گے۔ کل کو جب تم بڑے ہو جاؤ گے اور تمہاری اولاد ہوگی، جیسے تم نے اپنے ماں باپ کی عزت کی ہے اور کل کو تمہاری اولاد بھی تمہاری کیا کرے گی، عزت کرے گی۔ اگر آج تم نے اپنے ماں باپ کو ذلیل کیا، اپنے ماں باپ کو رسوا کیا، ماں باپ کو رلایا، ماں باپ کو ستایا، ماں باپ کو دکھ دیے، ماں باپ کو تکلیفیں دی، ماں باپ کو گالیاں دی، جب تم بڑے ہو جاؤ گے، تمہاری شادی ہو جائے گی، تمہاری جب اولاد ہوگی، اس وقت وہ بھی تمہیں کیا کرے گی، گالیاں دیں گے، تمہیں دھکے دیں گے، تمہیں برا کہیں گے اور تمہاری عزت نہیں کریں گے، اور پھر اس وقت تمہیں احساس ہوگا ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے، وہ کیا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔